شریعت کا جو حکم ہوتا ہے یہ ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، تبصرے کرنے کے لیے نہیں ہوتا کہ کسی نے شرعی مسئلہ بتایا اب ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق تبصرے کرے۔ یہ تبصرے کرنے کے لیے شریعت نہیں ہے، یہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ اگر کسی کام سے منع کیا گیا ہے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، شریعت نے دیکھ کے ہمارے لیے حکم دیا ہے۔ اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن فائدہ ہمارا ہے، ہمیں نظر نہیں آیا لیکن شریعت نے آخر کسی وجہ سے حکم دیا ہے، تو ہم شریعت کی پاسداری کریں، شریعت پر عمل کریں، نہ کہ ہم اس پر تبصرے شروع کر دیں۔ مسجد کے اندر بچے آتے ہیں، یہ ایک محلے کی یا ایک علاقے کی بات نہیں، سوشل میڈیا پہ تو یہ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک طوفان اور طوفان بدتمیزی برپا ہو چکا ہے۔ یہ جی میں آسٹریلیا کی مسجد میں آؤں، یہاں پر میں نے یہ ماحول دیکھا ہے، یہ میں ترکی کی مسجد میں آؤں، یہاں پر یہ ماحول ہے، تو اگر پاکستان کا کوئی مولوی ہوتا وہ تو فتویٰ لگا دیتا، وہ تو فتوے کی مشین جاری کر دیتے، وہ تو یہ کہہ دیتے۔ ہر بات پہ نشانہ بناتے ہیں مولوی کو، کیونکہ مولوی منع کرتا ہے۔ مولوی اگر منع کرنا چھوڑ دے، اب دیکھیں مولوی صاحب نے کوئی بات کی، سیاستدان کو بری لگی تو برا بھلا کہیں گے، اگر وہی مولوی سیاستدان کے حق میں باتیں کرنا شروع کر دے، دعائیں کرنا شروع کر دے، تو وہ مولوی فرشتہ ہے، اسے سر پہ اٹھا لیا جائے گا اس پارٹی کی طرف سے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ہمارے خلاف نہیں بولا۔ اگر آج بھی مولوی کسی کے خلاف بولنا چھوڑ دیں تو مولوی فرشتے بن سکتے ہیں، لیکن وہ ان لوگوں کو راضی کرنے کے بجائے جب اللہ رسول کو راضی کرنے کا سوچتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو خیر وہ بھی پرواہ نہیں کرتے کہ جو ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے، ہم نے تو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں لفظ آپ کو پڑھ کے سنا دوں، پھر اگلا تبصرہ آپ اگر کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں، ابو امامہ راوی ہیں، کئی راوی ہیں اور کئی کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر، طبرانی کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مساجد کو بچوں اور پاگلوں اور بیع و شراء اور جھگڑے اور آواز بلند کرنے اور حدود قائم کرنے اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ۔ اگر پہلا حصہ ہم دیکھیں تو سرکار کا فرمان ہے، مساجد کو بچوں اور پاگلوں سے، کاروبار کرنے سے اور آواز بلند کرنے سے بچاؤ۔ یہ سادہ سا مفہوم ہے حضور کے فرمان کا۔ اب یہاں پہ 15 فلاسفر بیٹھ کے اپنی مرضی کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق تشریح کریں، وہ تجزیہ کریں، تبصرہ کریں کہ یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، تو ہم ساری باتیں، کوئی بڑے سے بڑا فلاسفر ہو، کوئی کیسا ہی آدمی ہو، ہم اس کی ساری باتیں ایک طرف رکھ کے سادہ سا جواب دیں گے، ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ جب ہم شریعت کو دیکھنے لگ جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہماری زندگی میں ایسے کئی موڑ آتے ہیں، تو وہاں پر دنیا داروں کا تبصرہ، اب لبرل اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں، مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے؟ تو اب کسی بندے نے سنا، اس نے کہا کہ اسلام تو بڑا ظالم ہے، اس نے مرد کو اتنی اجازت دی، عورت کو پابند کر دیا، قید کر دیا، یہ عورت کو پابند کر دیا، برقع پہن کے باہر نکلنا ہے۔ اب ہم ان چیزوں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں تو بڑا تنگ نظر آئے گا۔ جب ہم حقوق کو دیکھیں گے کہ اسلام نے کتنے حقوق دیے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اسلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو محبت کرنے والا ہو۔ یہ ایک حدیث ہے، یہ بیان کر کے مسجد کے آداب کو ذکر کیا جاتا ہے۔ سارے بچے نہیں، وہ بچے جو ناسمجھ ہیں، جو اتنے ناسمجھ ہیں کہ انہیں سمجھایا جائے تو وہ سمجھیں گے نہیں، وہ مسجد میں دوڑے لگائیں گے، وہ شور کریں گے، نماز کے دوران نمازیوں کے آگے سے گزریں گے۔ ایسے بچے 4 سے 5 سال جن کی عمر ہے، صرف ان بچوں کو مسجد میں لانے سے منع کیا گیا۔ پاگلوں کو، کیونکہ وہ مسجد کے آداب کو نہیں دیکھ سکتے، بچے ناسمجھ ہیں، انہیں نہیں پتہ، آپ مسجد میں نہ لائیں، انہیں منع کیا گیا تو شور ہو گیا کہ دیکھیں جی اگر بچے مسجد میں رہیں گے تو سیکھیں گے کیسے، انہیں دین کا کیسے پتہ چلے گا، ہم انہیں کیسے بتائیں گے عبادت کیسے کرنی ہے؟ تو آپ نے سب کچھ 5 سال کے بچے کو ہی بتانا ہے، تو 5 سال کے بچے کو اپنے خاندان کی اہم میٹنگ میں بھی رکھیں، رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں تو 5 سال کے بچے کو لے کر جائیں، آپ وہاں پہ اہم باتوں میں مصروف ہو، وہ شور کرتا پھرے تو کوئی بات نہیں، وہ کیسے سیکھے گا کہ ہم نے بڑوں کے درمیان بیٹھ کے گفتگو کیسے کرنی ہے، ہم نے کیسے باتیں کرنی ہے؟ آپ کمرہ عدالت میں جائیں تو بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، بچے کے ہاتھ میں فیڈر ہو، بچہ آپ کے ساتھ جائے، اگر وہ نہیں جائے گا تو اسے کیسے پتہ چلے گا عدالتیں فیصلہ کیسے کرتی ہیں؟ آپ نے تھانے میں جانا ہے تو آپ بچے کو ساتھ لے کے جائیں، بچے کو کیسے پتہ چلے گا سزائیں کیسے دی جاتی ہیں؟ وہ بھائی ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، 7 سال کا بچہ ہو جائے آپ اسے ضرور مسجد میں لے کر آئیں، شریعت کہتی ہے مسجد میں لے کر آؤ،
10 سال کا ہو جائے نہیں آتا سختی کے ساتھ لے کر آؤ. لیکن اب اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ بچے کو بیٹھنے اٹھنے کا پتہ نہیں، اسے پیشاب کا پتہ نہیں کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے، تو آپ اسے مسجد میں لے کر آ جائیں کہ میرے ساتھ میرے بغیر رہ نہیں سکتا. تو ایسا نہیں ہے. صرف 5 سال تک کا بچہ جو اتنا ناسمجھ ہے کہ جو مسجد کے آداب کو نہیں سمجھتا، آپ اسے منع کریں وہ باز نہیں آئے گا، اس نے ضد کر کے آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آپ بچے کو اپنے ساتھ صف کے درمیان کھڑا نہیں کر سکتے. نابالغ بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، 5 سال کا 6 سال کا، آپ اسے اپنے ساتھ صف میں کھڑا نہیں کر سکتے. دوسری تیسری چوتھی میں نہیں کھڑا کر سکتے کہ جو مردوں کی صفیں ہیں اس میں صرف مرد کھڑے ہوں گے. نہ یہ کہ وہ آپ کو بھی امتحان میں ڈال دیں، آپ عبادت کر رہے ہیں اور بچہ وہ آپ کو کسی دوسری طرف لگا دے. اگر شریعت منع کرتی ہے تو کسی وجہ سے منع کرتی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مسجد میں پلے گراؤنڈ بنا دیں. ساری دنیا پڑی ہے، آپ کا گھر چھوٹا تو نہیں کھیلنے کے لیے. آپ نے وہ جو 10 منٹ نماز کے ہیں اسی ٹائم پہ بچوں کو مسجد میں کھیلنے کے لیے لانا ہے. اس بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. حکم کیا ہے؟ حکم یہ تھا کہ گھروں کے اندر ایک جگہ آپ مخصوص کر دیں عبادت کے لیے. ایک کمرہ ہے یا ایک جگہ ہے، وہاں پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. عورتیں وہاں پہ نماز پڑھیں. اگر مردوں نے سنتیں پڑھنی ہیں، نوافل پڑھنے ہیں تو وہاں پہ پڑھیں. آپ نے کوئی عبادت کرنی ہے تو آپ اضافی عبادت گھر کے اس کونے میں کریں، اس کمرے میں کریں. اس کے لیے گھر کے اندر ایک کونا، ایک مسجد بیت بنانے کا حکم دیا گیا. لیکن گھروں کے اندر ایک جگہ مسجد کے لیے مختص کرنے کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر ایک جگہ بچوں کے کھیلنے کے لیے آپ مختص کر دیں. ساری شریعت کو ہم الٹ کرنا چاہتے ہیں. تو جب ہم اپنی مرضی چلائیں گے تو اس کے اندر فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا. اب پرائیویٹ سکولوں کے اگر لوگ مسجدوں کے ساتھ مثالیں دینے لگ جائیں کہ وہاں پر تو اتنا پیار کیا جاتا ہے، وہاں پر تو انہوں نے جھولے بھی رکھ لیے ہیں کلاسوں کے اندر کہ کلاس روم میں بچے کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہونے دینی، ہم نے ہر سہولت اسے دینی ہے. تو پرائیویٹ سکولوں کے اندر جو کاروبار ہوتا ہے نا، بچوں کو وہ 4-5 سال تو صرف پلے گروپ، پریپ، نرسری، فلاں 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 کلاسوں کے اندر لگا کے وہ لوگ اپنے الو کو سیدھا کرتے ہیں، نوٹ سیدھے کرتے ہیں. وہ مائیں بھی جان چھڑا دیتی ہیں، ماں باپ جان چھڑا دیتے ہیں، بچے کو بھیج دیتے ہیں سکولوں کے اندر. اور یہی تقاضا مساجد سے کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر بھی بھیج دیا جائے. بھائی مسجد کے ساتھ سکول کا کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی مقابلہ نہیں. اس کے جو آداب ہیں وہ دنیا کے اندر کسی گھر کے آداب نہیں ہیں. مسجد کو ہم نے دیکھنا ہے. بچہ مسجد میں آئے تو حالت اس کی یہ ہو کہ قمیص اور ہو، شلوار اور ہو، اس کا منہ بھی دھلا نہ ہو، اور وہ مسجد میں اسی حالت میں آ جائے کہ بچہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے. اسکول جانے کے لیے بچہ A1 تیار ہو کے جائے، ٹائی لگا کے، پینٹ شرٹ پہن کے، نہا دھو کے، ہر قسم کی تیاری کر کے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اہمیت اسی سکول کو دیتے ہیں. تو اب ٹھیک ہے، جو کرنا چاہیں کریں، لیکن مساجد سے یہ تقاضا نہ کریں کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق دین کو بدل کے آپ جو چاہیں وہ اس طرح بیان کرنا شروع کر دیں. سمجھدار بچے مسجد میں آئیں، اس کے لیے جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ اسے ملیں گے، لیکن اب وہ ناسمجھ بچے کے لیے نہیں مل سکتے. یہاں پر تھوڑی سی پابندی ہے. ہر عمر کا ایک تقاضا ہے. 7 سال تک کا بچہ سمجھدار ہے، آپ ضرور مسجد میں لائیں. لیکن چھوٹی عمر کے ناسمجھ بچے مسجد میں لا کے آپ کہیں کہ وہ دوڑیں بھی لگائیں تو کوئی پریشانی بھی نہ ہو، تو اس کی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے. اور ہمارے لیے بہتری یہی ہے کہ ہم شریعت کی بات ماننے والے بن جائیں، ہم شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں. اگر تبصرے کریں گے تو ہمارا دنیا کے اندر بھی نقصان ہے اور آخرت کے اندر بھی نقصان ہے. اللہ کرے کہ ہم ان دونوں نقصانوں سے بچ جائیں اور جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.